पहले ही लगा दी। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ बरादर बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब तशरीफ़ लाएँ इस अदाए अमीर मोमिनीन की मजलिस को खिताब फरमाएँ और जो हज़रात खड़े हैं उनसे बस अदब एहतराम गुजारिश है कि फ़र्श मजीद तशरीफ़ लें आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब से बावाज़ बुलंद नारे सलवात صل على محمد بسم الله हजरात गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बानिए मजलिस मेरे वालिद मरहूम सरकार फ़ख्रुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मक़ामहू की रूह को इसाल कर दें।
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اور اپنے خانوادے کی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں مولا علی کا پرسہ پیش کرتا ہوں. بالخصوص جو سادات میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں، اور ان میں بھی جو علوی سادات میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں، امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین والایمان حضرت علی ابن ابی طالب کا پرسہ پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اسی بنیاد پر، اسی حسد میں فضائل کی مار کھائے ہوئے مٹھی بھر مسلمانوں نے علی علیہ السلام کی مخالفت کی. چونکہ نبی کا یہ جملہ غیروں کے دل پر خنجر کا کام کر گیا کہ علی کو نبی نے غدیر میں اپنا خلیفہ بنا دیا. عزیزان گرامی، دنیا مولا علی کی مخالفت میں مر جائے مگر علی کے مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. ساری دنیا اگر توحید کا انکار کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ اللہ نہیں رہا. اگر ساری دنیا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نہ رہیں. اسی طرح سے ساری دنیا بھی اگر علی کی مخالفت پر جمع ہو جائے تو علی کا کچھ نہیں بگڑے گا. جو علی کی مخالفت کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا.
جو حضرت علی کی مخالفت کرے گا، جس صورت میں بھی حضرت علی کی مخالفت کرے، وہ بوئے جنت بھی سونگ نہیں پائے گا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ علی کی مخالفت کر کے ہم کسی نہ کسی طرح سے جنت پہنچ جائیں گے، تو جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا بھی ٹھکانہ بنایا ہے۔ اس کا بھی ٹھکانہ بنا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا جہنم میں، وہ جائے گا جہنم میں۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں جا سکتا جنت میں، اللہ بھیجے نہ بھیجے وہ تو بات الگ کی ہے۔ جس کی ملکیت ہے وہ چاہے گا تو جنت ملے گی۔ ملکیت ہے علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی، فضہ کی۔ یا علی، توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ناقص ذہن میں ایک بات آئی ہو کہ نبی کا نام نہیں لیا، فضہ کا نام لے لیا۔ نبی اسی لیے تو ان 3 دن گئے ہی نہیں بیٹی کے گھر، کہ جن 3 دنوں میں جنت کا سودا ہونے والا تھا، اگر ان 3 دنوں میں نبی چلے گئے ہوتے تو آڑے ترچھے بڈھے روز محشر داڑھی کو سہلاتے ہوئے یہ کہتے ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے ایک چھوٹے سے حجرے پر میدان میں نکلنے والی بیوی یہ کہہ کے اپنے باپ کو دفن کرا دے گی کہ اس میں میرا حق بھی تو ہے۔ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، جہاں جہاں مومنین سن رہے ہیں پوری توجہ سے سنیے گا۔ اسی بنیاد پر تو دفنایا گیا، نبی کے پہلو میں، کہ ہم اپنے حصے کی زمین میں دفنا رہے ہیں، جو ہمیں زوجہ ہونے کی حیثیت سے حجرے کا حصہ ملے گا، ہم اس میں دفنا رہے ہیں۔ ارے ابائی کا کہا بیٹی بھول گئی کہ جب رسول کی بیٹی آئی تھی تو اس کے ابائی نے تو کہا تھا کہ نبی کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ جو نبی چھوڑتے ہیں نبی کی میراث نہیں بیٹھتی، بیٹی کو نہیں ملے گی میراث علاقہ فدق کے مسئلے میں، بیوی کو مل جائے گی۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو اب آپ کسی بھی مفتی سے یہ پوچھئے کہ اگر کسی متقی پرہیزگار مسلمان کو بھی غضبی زمین میں دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے حکم شریعت کیا ہے؟ تبھی تو جو شریعت کا پاسباں پردے میں ہے، جب آئے گا تو سب کو باہر کرے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے یہاں، تو عزیزان گرامی، علی کو کوئی مانے یا نہ مانے،
مولا علی کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا. جو نہیں مانے گا وہ لعنتی ہوگا، جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ جہنمی ہوگا. چاہے قرآن کو رٹ رٹ کے پڑھے. سنیے، آپ بھی سنیے، تاکہ کبھی ذہن دھوکہ نہ کھائے، تاکہ کبھی ذہن دھوکہ نہ کھائے. ایک صاحب جنگ صفین کے موقع پر تاریخ نے ان کا نام لکھا عبداللہ ابن عباس. بہت توجہ سے سنیے گا. ان کے تعلقات کچھ ادھر بھی تھے اور مولا علی سے رشتہ داری بھی تھی اور مولا علی کے شاگرد بھی تھے. علم قرآن حاصل کیا تھا مولا علی سے. تو انہی نے کہا یا علی اگر اجازت دیجئے تو آج کی رات ذرا ادھر کا معائنہ کر کے آئیں. لشکر شام کا. مولا کیوں روکنے والے؟ ان کا جاؤ. یہ گئے وہاں، معائنہ کیا، دیکھا بھالا. دیکھ بھال کے جب واپس آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے. کیا؟ رو رہے ہیں. جب روتے ہوئے آئے تو مولا نے کہا گئے تو صحیح، روتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہ یا علی ہم نے نبی سے ایک حدیث سنی ہے جس میں نبی نے مومن کی علامت بیان کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ذکر الہی کرتے کرتے ہونٹ پپڑیا گئے ہوں، خوف الہی میں روتے روتے آنکھوں کے نیچے حلقے بن گئے ہوں، اور روزے رکھتے رکھتے پیٹ سے مل گیا ہو. مولا نے کہا ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ معاویہ کے لشکر میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے. پوری توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں. معاویہ کے لشکر میں ہم نے ایسے دیکھے کہ جن میں خوف الہی بھی ہے، ذکر الہی بھی ہے، روزے بھی ہیں. مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ کہیں حق سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ علی نے کہا عبداللہ اتنا یاد ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے. نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے علی حق کے ساتھ. حیدری حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ادھر سب تو ہے مگر میری ولایت نہیں ہے. تو اب اگر سب کچھ ہو اور مولا علی کی ولایت نہ ہو تو کوے کی طرح سے زمین پر ٹھونگے مارتا رہے، بھوکے کی طرح سے فاقے کرتا رہے روزے کے نام پر. مگر وہ باطل ہے. ہاں یہ نہ دیکھیے کہ نماز کا اتنا بڑا گٹا ہے، یہ نہ دیکھیے پپڑی آئے ہوئے ہونٹ ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ کتنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے. اگر ولایت علی ہے تو ایک سجدہ بھی بخشش کے لیے کافی ہے، اور اگر حب علی نہیں ہے تو سجدوں پہ سجدے ہوں، نمازوں پہ نمازیں ہوں، عبادتوں پر عبادتیں ہوں، کچھ نہیں. دیکھیں چلتے وقت
نبی نے ولایت علی کی مہر لگا دی. پہلے اپنی تبلیغات کو گنوایا، ساری تبلیغات گنوا کر، پوری توجہ کیجیے گا، ساری تبلیغات گنوا کر تقریر نبی ایک دم سے بدل گئی. ابھی تک نبی دکھائی بھی دے رہے ہیں، نبی سنائی بھی دے رہے ہیں، لیکن چشم زدن میں سنائی نبی دے رہے ہیں، دکھائی علی پڑھ رہے ہیں. حیدری دیکھیں آج کی رات جب مولا کا نام لیجئے تو اس نیت سے، اس جوش سے لیجئے کہ آپ کا نعرہ ہو جائے اور دشمن پہ آپ تھوک دیجئے اس بات کے پھٹکار اور لعنتیں اس پر کہ تو چاہ رہا تھا علی علی بند ہو جائے. آج 1400 برس بعد بھی تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہے مگر علی والے اتنے جمع ہیں. حیدری 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 علی 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 پوری آواز سے جواب دیجئے. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی کھڑے ان کے علی 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 یا علی 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 حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا سلامت رکھے اس مرد مومن کو اور آپ سبھی کو جو بھی نام علی لے اور اس کی ماں کے خون کی طہارت بن جائے.
اللہ اسے صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عنایت فرمائے، اہل بیت کی شفاعت اسے ملے۔ ایک بلند تر صلوات اور بھیج دیجئے گا، صلی علی محمد۔ حضرات جو کھڑے ہیں ہمارے بھائی، ان سے گزارش ہے کہ اگر بیٹھنے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ فرش اعظم پر بیٹھ جائیں، تاکہ جو لوگ اندر آنا چاہ رہے ہیں انہیں زحمت نہ ہو۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ دیکھیں یہ نماز محبت اہل بیت ہے۔ ہمارے ہاں نماز جماعت کا یہ طریقہ ہے، دوسروں کے الگ ہے۔ کبھی آپ حج پہ جائیے گا، دیکھ لیجئے گا، امام جماعت نماز ہو رہی ہے مثلاً کشمیر محلہ ڈھال پر، اور ادھر مثلاً درگاہ روڈ پر کوئی فلائی اوور ہے، ادھر سے خالی تکبیر کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے وہ جماعت میں شامل ہے۔ مگر فقہ اہل بیت کا ایسا قانون نہیں ہے۔ فقہ اہل بیت کا قانون یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو کھوے سے کھوا ملے۔ اگر ایک گز سے زیادہ کا فاصلہ ہو جائے تو امکان ہے اس نماز میں اشکال پیدا ہو جائے۔ تو یہ نماز محبت اہل بیت ہے۔ دور سے کھڑے ہو کے نہ سنیے، فرش اعظم پر بیٹھ کے سنیے، مل کے سنیے، مل جل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو ظالم یہی آپ سے یاری کا نام ہی سن کے جل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسی پڑھیے، ویسی پڑھیے، ویسی پڑھیے۔ اما ہمت ہو تو کسی ڈاکٹر سے کہو کہ یہ دوا لکھیے، وہ دوا لکھیے، وہ دوا لکھیے۔ کسی انجینئر سے کہو اس میں اتنی سریا ڈالیے، اس میں سیمنٹ کا ریشیو اتنا رکھیے، ڈانٹ کے بھگا دے گا۔ تم انجینئر ہو یا ہم انجینئر ہیں، تم ڈاکٹر ہو یا ہم ڈاکٹر ہیں۔ کسی خطیب سے یہ نہ کہیے فضائل نہ پڑھیے، خیبر نہ پڑھیے، خندق نہ پڑھیے۔ اما کافروں سے جنگ ہوئی تھی، کیا تمہارے اجداد بھی شامل تھے؟ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف رکھیں یا علی۔ ولایت نہ پڑھیے، دوسرے مسلمان بگڑ جائیں گے، جہنم میں جائیں۔ جو علی سے بگڑ رہا ہے اس سے ہمارا میلی کیسا؟ جو علی سے بگڑ جائے اس کو ہم منہ بھی نہیں لگائیں گے، ہم اپنی چوٹی کی نوک پر بھی نہیں رکھیں گے اسے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق جو حضرت علی کے نام پہ بگڑ جائے؟ ہم غیر کو بھی گلے لگانے کو تیار ہیں، مگر علی علی کرتا ہے۔ حضرت علی کے معاملے میں سب مان رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، صورتی سے ہم پہچان جاتے ہیں کدھر کا ہے۔ نام پڑھیے نہ پڑھیے، ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اما تو تم کہو گے کیسے کہ نہیں مانتے ہیں؟ جہاں تم نے کہا ہم نے حضرت علی کو نہیں مانا، اسلام کے دائرے سے نکال دیے جاؤ گے، مسلمان ہی نہیں رہو گے۔ آئیے ابو طالب صاحب ادھر آ جائیے۔
مسلمان ہی نہیں رہو گے. سمجھ گئے آپ؟ مانتے ہو تو بتاؤ پہلا کون؟ تو بس منہ سے ابو 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 نکل گیا. اس کے آگے بکرا اور جوڑ لیجئے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، پھر منہ سے نکلا چوتھے علی. تو کیا مانا؟ خاک مانا. ڈاکٹر کو مانتے ہیں، صورت اچھی ہے، بازو اچھے ہیں، اکیلے 120 کلو کے مریض کو اٹھا لیا انہی نے. ارے ہم نے کہا کیوں نہ ہو، فٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں. توجہ کیجئے گا، ڈاکٹر ہیں. ان کا دیکھے ہم انہیں بہادر مانتے ہیں، پڑھا لکھا مانتے ہیں، مگر ہم ڈاکٹر نہیں مانتے ہیں. ہاں تو کیا تم نے مانا؟ اما جو اصل ہے وہ مانو. ہم مولوی ہیں، ہمیں مولوی مانو. کوئی مرجع ہے تو اسے مرجع مانو. ہیں سب مان رہے ہیں، اصل نہیں مان رہے ہیں. خیبر کا فاتح مانا، احد کا فاتح مانا، بدر کا فاتح مانا، نبی کا داماد مانا، کعبے میں پیدا ہونے والا مانا، سب مانا. ہم نے کہا علی امام اول ہے، بلا فضل خلیفہ ہے، جانشین رسول ہے، معصوم ہے. کہا یہ ہم نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ، تم نے کچھ نہیں مانا. حیدری حضرات. ایک گروہ ایسا بھی ہے، ہمارے پپو بھائی سامنے بیٹھے ہیں، انہی نے ایک ہمیں ویڈیو بھیجی تھی ایک متفنی کی. ہاں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ابھی محفوظ ہو. اور اس نے وہ سب فضائل جو حضرت علی کے ہیں وہ ایسوں کی طرف منسوب کیے. ارے بھئی کپڑے چراؤ گے تو پہن، جسم پہ فٹ بھی تو ہوں. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. حیدری بھئی معاملہ یہ ہے، فضائل چرائے ہیں تو پھر ویسے ہو تو کہ کھپ جائے. دیکھیے ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز کی نہیں چلتی ہے. دودھ میں پانی کی ملاوٹ چل جائے گی، لیکن جو فنکار ہیں جن کے گھر میں بھینسیں ویسے پلی ہوئی ہیں وہ دودھ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے ملاوٹ ہے. میں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. چولہے پہ چڑھایا اور اس کے بعد اسے کھپایا، کھویا کتنا نکلا سمجھ میں آ گیا کتنی ملاوٹ ہے. آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیسی گھی کتنا نکلا سمجھ میں آ گیا کتنی ملاوٹ ہے. لیکن دودھ میں کڑوے تیل کی ملاوٹ نہیں چلے گی. فضائل تو چرا رہے ہو مگر پھر وہ جگرا بھی تو ہو. صاحب ذوالفقار کا مقابلہ کر رہے ہو. تمہارا بھی دیکھیں پیشے الگ الگ ہوتے ہیں، کام الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. جو لوگ آئے تھے ان میں کہ ایک جو سب سے بڑے کہلاتے تھے ان کا پیشہ تھا گھسیارے تھے، وہ گھاس چھیلتے تھے. ایک وہ تھے جن کا کپڑوں کا کچھ کاروبار تھا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ زندوں کے لیے کپڑے بیچتے تھے یا مردوں کے کفن کھینچ کے بیچتے تھے. جو بی بی زہرا کا حق کھا جائے وہ کفن گھسوٹی ہوگا.
سمجھا؟ تو وہاں جو ہے حضرت علی میدان کے آدمی تھے، تلوار آئی، ٹھیک ہے ایک ہی تلوار تھی وہ علی کے لیے آ گئی، آپ کے لیے دوبارہ تلوار نہیں آئی، ارے تو کچھ نہیں آپ کے لیے کھرپی آ جاتی، اسی کا نام آپ لیتے کہ جنت سے کھرپی آئی ہے، جنت سے کھرپی آئی ہے۔ علی کے دشمن کے لیے آسمان سے کچھ نہیں آیا، پوری توجہ کیجئے گا، علی کے دشمن کے لیے آسمان سے کبھی کچھ نہیں نازل ہوا، ہاں جس نے ولایت کا انکار کیا تھا اس کے لیے پتھر آیا۔ حیدری علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، پتھر آیا، پتھر آیا، کس پر آیا؟ حارث پہ آیا، اس نے ولایت علی کو چھوڑا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب مانتے ہیں جو آپ نے کہا، صاحبان علم تشریف فرما ہے، آپ نے جو کہا ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا۔ یہاں پر ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو علم میں بھی ہم سے بزرگ ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور سندھ میں بھی ہمارے غلام پنجتن صاحب، منتظر جعفری صاحب، یہ عمر میں بھی ہم سے، ارے ٹھیک ہے بہت نہیں ہوں گے، سال 6 مہینے ہی صحیح۔ حجت الاسلام مولانا قمر عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں، مہندی افتخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شاکر صاحب بھی ہیں، اور یہ سب جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب خدمت دین کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو نبی پہ واجب تھا کہ اسے ٹوکتے، کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نماز کا حکم دیا تو نے گنڈے دار پڑھی، روزے کا حکم دیا کبھی چھوڑتا تھا کبھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیا کہاں تو نے زکوٰۃ پوری نکالی۔ نبی کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ وہ دعوے میں پرفیکٹ ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، سب ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے خود اپنی مرضی سے اعلان کیا کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے حکم سے اعلان کیا تو ہمارے لیے عذاب کا سوال کیجئے۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن، سائل نے عذاب کا سوال کیا، یہ کہہ کے مرچیں تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، تل ملا کے اٹھا، اٹھ کے جیسے باہر چلا آسمان سے پتھر آیا، سر پر پڑا، اب آگے نہیں بتاؤں گا کہاں سے نکل گیا، لیکن عالم یہ ہوا کہ تھوڑے دیر کے بعد یہ نمازی، یہ حاجی، یہ زکاتی، یہ حافظ مثل چبائے ہوئے گھوسے کے پڑا ہے۔ ارے آپ نے تو 1000 مرتبہ یہ کہا ہوگا بھوسا بھر دیں گے، بھوسا بھر دیں گے، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کبھی کسی کے بھوسا بھرا؟ بھوسا کوئی بھر نہیں پاتا، خالی کہی دیتا ہے، لیکن علی نے منکر ولایت کا بھوسا اللہ نے بنا دیا۔ منکر ولایت مثل چبائے ہوئے بھوسے کے۔ اچھا پتھر تو ادھر سے چلے، پتھر چلے، اس سے پہلے بھی چلے،
جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، 1,00,000 سے زیادہ ہاتھی، اللہ نے کس کا لشکر بھیجا؟ ابابیل کا۔ 1,00,000 نہیں بھیجی، ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں مسور کے دانے کے برابر، مسور کی دال تو کھائی ہوگی، مسور کے دانے کے برابر، اور جس پر پڑی نشانہ چوکا نہیں، سوار سمیت، ہاتھی سمیت، مزل چبائے ہوئے بھوسے کے۔ مگر ان دونوں واقعوں میں ایک فرق ہے، یہاں پتھر چلے تو پتھر لانے والی ابابیلیں تھیں، حارث پر جو پتھر آیا، ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہاں کوئی پرندہ، کوئی چیز نظر نہیں آئی، محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے اپنی قدرت سے خود پتھر چلا دیا۔ تو عزیزان گرامی، علی کے مسئلے میں ہوشیار رہا کیجئے، ایک بہت محتاط، یہاں کوئی گڑبڑ نہیں چلے گی، یہاں گڑبڑ کی تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، بالکل معاملہ صحیح رکھیے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو علی کا دشمن پتھر کھا رہا ہے، کعبے کا دشمن بھی پتھر کھا رہا ہے۔ دیکھیں ایک بزرگ ذاکر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ولدیت نہیں معلوم ہوتی ہے، مطلب سبھی پڑھتے ہیں اس کو، تو یہ نہیں معلوم ہوتا یہ کس کا نکتہ ہے۔ تو اب میں وہی نکتہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا، مختلف ذاکرین سے بھی سنا، کہ صاحب پتھر آسمان سے کعبے کے دشمن کے لیے آئے یا مولود کعبہ کے دشمن کے لیے آئے ہیں؟ اچھا صاحب پتھر تو آپ بھی چلاتے ہیں، آپ میں سے اتنے بڑے مجمع میں سے ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو حج بیت اللہ کر کے آئے ہوں گے، ہیں کر کے آئے ہوں گے، کیا کیا؟ وہ سب کچھ تو کیا جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں، احرام باندھا، طواف کیا، تلبیہ پڑھا، صفا مروہ کے درمیان دوڑے، مگر ایک کام اور ہوتا ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ جب تک کہ وہ نہ ماریے، لے کے آئیے، چن کے لائیے۔ ہمارے مولانا یہاں پہ بیٹھے میں، ہمارے خیال میں آغا آپ نے 25-30 حج تو کر ہی لیے ہوں گے جی؟ ہاں دیکھیں 25-30 حج کیے ہیں، اور اسلامک ٹور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا منظم ٹور ہے، اس کے بانی اور اس ٹور کو لے جانے والے بھی ہمیں مولانا ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی میری تھی کہ جو پہلا حج میں نے کیا، اور مولانا کے بھی غالباً پہلا ہی حج تھا، اس میں ہم اور یہ دونوں ساتھ تھے، اور وہاں معاملہ یہ ہوا کہ انہی نے اپنا حج پورا صحیح کیا، اللہ نے اس حج کو قبول کیا ہوگا، مگر انہی نے قربانی دی۔ 3-4 بوڑھے تھے جو حج کے لائق نہیں تھے، انہی نے ان سب کو حج کرایا، اور انہی نے مجھ سے خود کہا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، انہیں کہا دیکھیے یہ اس کنڈیشن کے ہیں کہ دوبارہ یہ امید لگانا کہ یہ پھر حج پہ آئیں گے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ توفیق دے گا تو میں پھر آ جاؤں گا، اگر کچھ میرے حج میں کمی بھی رہ گئی ان کی وجہ سے تو اللہ پھر توفیق دے گا۔ تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 20-25 حج کیے ہیں، اور صاحب ہر سال یہ بھی شیطانوں کو مارتے ہیں۔ میں اس لیے میں نے بتا دیا کہ اگر آپ میں سے کسی کو شک ہو، خدا نہ کرے، تو آپ مولانا سے پوچھ لیجئے گا۔ 3 شیطان ہیں، ہاں 3 شیطان ہیں، اگر کسی میں دم ہو تو وہ انکار کر کے دیکھے کہ 3 شیطان نہیں ہیں۔
حج کرنے جائیے 3 شیطان، شیطان بزرگ ہے ایک، سب سے بڑا شیطان، منجھلا شیطان، چھوٹا شیطان۔ ان شیطانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ عطر لگایا جاتا ہے۔ ارے شکریہ، تم نے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بے پردہ کر دیا، ہماری آنکھوں کو آرام ملتا ہے اس تمہارے عمل سے۔ نہیں، وہ جیسا بھی ہو، کنکڑیاں لے جا کے مار رہا ہے، 1 2 نہیں، 7 اگر آپ گنیے تو ایک شیطان کئی کنکڑیاں کھاتا ہے۔ اور ہماری فقہ میں یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہاں نشانے پر لگا، اور یہ بھی ہے کہ پھینکی ہوئی کنکڑی دوبارہ اٹھا کے نہیں پھینک سکتے، چلا ہوا کارتوس پھر نہیں چلے گا، نیا لوڈ کیجئے، سمجھے آپ؟ اور وہ شیطان پٹ رہا ہے۔ اور میں نے خود تو نہیں دیکھا، مگر اپنے سے پرانے حاجیوں سے میں نے سنا ہے کہ جس زمانے میں یہ شیطان تھوڑے ٹھنگنے تھے، اب تو بہت اونچے ہو گئے۔ ہاں، شیطان اونچا ہی تھا، تبھی تو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، سمجھ گیا؟ تو وہاں بڑے اونچے ہو گئے۔ جب لوگوں کی گرفت میں تھا تو مجھے جہاں تک مولانا ادیب الہندی صاحب مرحوم نے بتایا تھا یا کسی نے بتایا تھا، میں ممبر پہ یقین سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ صاحب کچھ لوگ تو شیطان کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں اور جوتے اتار کے مارنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو وہاں کے مدوے اتارتے ہیں، وہ شیطان کو مار رہے ہیں۔ تو شیطان کیا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں ہے نہ بیٹھا ہوا، تو کیوں کہا جا رہا ہے شیطان؟ سمجھ گئے آپ؟ شیطان 3 شیطان کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک 3 شیطان کھڑے پٹ رہے ہیں مسلمانوں کے۔ ہم گئے ہیں ہندوستان سے، وہاں کروایا کیا کام؟ جا رہا ہے شیطانوں کو مارو، شیطانوں کو ہم مار رہے ہیں۔ تو یہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ یہ بھی حج کا رکن ہے، تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ بھئی پورے حج میں یہی ہے نا کہ صفا مروا میں بیچ میں دوڑنا، زمزم کا پانی لوگ تبرکن لا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ پورا حج سیرت ابراہیم کی یاد دلاتا ہے۔ کہ یہ بھی اسی میں ہے۔ کیا ہوا کہ جب ابراہیم، پوری توجہ رکھیے گا، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کہ صاحب جب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ نے حکم دیا، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے ارادے سے میدان منی میں لے گئے، اور شیطان نے یہ دیکھا کہ اب چھری چل جائے گی اور اللہ کا وعدہ یہ پورا کر دیں گے، تو اس نے کہا بہکائیں کیسے؟ فوراً وہ ایک محترم لباس پہن کر، بھئی لباس کا بھی اثر ہوتا ہے نا، میں لباس پہنے بیٹھا ہوں، ایک عالم مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے، مگر بغیر لباس کے ہے، آپ نے مجھ سے مصافیہ کیا، ان سے مصافیہ نہیں کیا۔ ایسے منظر ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے مصافیہ کیجئے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لباس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس نے بڑا محترم لباس پہنا اور بزرگی اس نے ظاہر کی، اور آیا حضرت ابراہیم کے گھر، دق الباب کیا۔ اس وقت بیٹا و باپ منی میں تھے، کہاں تشریف لے گئے حضرت ابراہیم؟
انہوں نے کہا وہ اپنے دوست کیا گئے ہیں. انہی نے کہا ارے دوست کیا, یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ وہ دوست کیا نہیں گئے. پھر کہاں ہیں؟ کہا وہ ہیں اسماعیل کو لے گئے, چھری اور رسی بھی لے گئے تھے, وہ ذبح کرنے گئے ہیں. اب ماں تھی, دیکھیں ماں کا دل اولاد کی طرف سے بڑا نرم ہوتا ہے. کہاں ہے تو میں کیا کروں؟ کیا کیجئے گا کیا؟ نکلیے منا کے میدان تک چلیے. کہاں؟ منا کے میدان تک. بس اتنا سننا تھا کہ انہی نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اس پر پھینکا, اسے دوڑایا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب معلوم ہوا تو انہیں بھی بڑا تعجب ہوا. انہیں نے کہا ہاجرہ یہ تو بتاؤ تم پہچانی کیسے کہ یہ شیطان ہے؟ اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. لکھنؤ میں رہتے ہیں آپ, لکھنؤ کے ہیں, نقطے کو ضائع نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی, ہاجرہ نے کہا بڑی آسانی سے پہچان لیا, میں آپ کی زوجہ ہوں نا, میں نبی کی زوجہ ہوں. ارے جو نبی کی زوجہ کو میدان میں لے جائے, وہ اب ابلیس ہے, شیطان ہے وہ. عزیزان گرامی, ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ, ہمارے نبی حبیب اللہ. توجہ کیجئے گا, ابراہیم افضل یا ہمارا نبی افضل؟ انہی کا صدقے میں ابراہیم کو بھی نبوت ملی ہے. تو عزیزان گرامی, جو ابراہیم کی زوجہ کو بہکائے مگر بہکا نہ پائے, وہ آرڈنری ابلیس ہے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن جو نبی کی زوجہ کو بہکا کے میدان میں لے آئے, وہ ابلیس کا بھی باپ ہے. ابھی ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, مجھے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں اپنی عرض کرنا ہے, لیکن چند باتیں ضرور سن لیجئے. عزیزان گرامی, تو جس نے علی کو چھوڑا وہ جیسا بھی ہو ہمارے لیے بیکار ہے. اور یہ باتیں صرف کہنے میں اچھی لگتی ہیں, ہم سب برابر, ہم سب برابر, ہم سب برابر. اللہ نے 5 انگلیاں برابر بنائی نہیں, دائیں بائیں ہاتھ کا فرق رکھا. ہم سب برابر کیسے ہو گئے؟ یہ محترم مجمع جو علی کا دیوانہ ہے, جو مولا علی کا ماننے والا ان کی ولایت کو مانتا ہے, انہیں مانتا ہے, ان کے 11 اماموں کو معصوم امام مانتا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی کے برابر نہیں ہے. اگر ان میں مل جائیں گے تو یہ آپس میں خود ایک دوسرے سے برابر چھوٹے بڑے مل جائیں گے. کوئی ایمان کے 10 درجوں پہ ملے گا, کوئی 9 درجوں پہ ملے گا, کوئی 8 درجوں میں ملے گا, مگر منافقین سے ان کا مقابلہ نہ کیجئے. یہ بہت آگے ہیں, یہ شیعہ کہلاتے ہیں, جس کی تمنا حضرت ابراہیم نے کی تھی. یہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں, ان سے نہ ملائیے جنہوں نے فاصلے پیدا کر دیے. کوئی ایک نہیں ہے, نہ اذان ایک ہے, نہ اقامت ایک ہے, نہ سوروں کی ادائیگی ایک ہے. اگر سب ایک ہے تو جائیے پڑھ لیجئے
5 دن والی. بھیا مجھے نہیں معلوم، میرے پاس آئی تھی ایک ویڈیو، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، کہ ایک اچھا خاصا آدمی زمین پر رگڑتا ہوا جا رہا ہے. ادھر سے کوئی انسان کا گزر ہوا تو اس نے جو ہے دیکھا یہ بیچارہ اپاہج ہے، رگڑتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے جیب سے پیسے نکالے. اس نے کہا بھائی یہ لے لو. اس نے دیکھا، اس بگڑ گیا. پیسے دے رہے ہو، ہم فقیر ہیں کیا؟ کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم رگڑ کے چل رہے ہو، چلانی تم سے جا رہا ہے. اس نے کہا ہم فقیر نہیں ہیں، ہم 5 دن والی پڑھ کے آ رہے ہیں، اب چلنے کی قوت نہیں رہی. آپ سمجھ رہے ہیں نا 5 دن والی؟ ارے یہ وہی 5 دن والی ہے جس کی مولا علی نے اس صورت سے مخالفت کی تھی. میری دور حکومت میں کوئی کام نہ خلاف قرآن ہوگا نہ خلاف سیرت پیغمبر ہوگا. جب رمضان آیا تو لوگوں نے کہا وہ قرآن والی نماز. سنیے، مختلف چینل لگے ہیں اور مختلف جگہوں پر مجلس دیکھی جا رہی ہے، اور بعد میں نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہیں. سنیے گا، یوں ہی کوئی بات نہیں عرض کروں گا، جو ہے کتاب میں وہ عرض کر رہا ہوں. رمضان آیا، مولا علی کی دور خلافت، رمضان آیا تو لوگوں نے چاہا وہ ہو. سمجھ گیا؟ ہاں اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ایک کا نام ہی لیا جائے. وہ ہوتی ہے. سمجھ گیا؟ وہ ہو تو وہاں یہ ہوا، حضرت نے کہا میں نے کہہ دیا ہے، اگر نبی کی سنت میں ہے تو پڑھو، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. پھر شور آیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہاں لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آئے ہائے، کوئی مفتی یہاں سے جاتا، ارے بدعت ہے رونا، بدعت ہے رونا. اور کیسے رو رہے ہیں؟ جو لکھنؤ کے ہیں یا لکھنؤ میں قدیم رہنے والے ہیں انہیں معلوم ہے. ہمارے ہاں گھر میں عورتیں اس طرح سے بھی ماتم کرتی ہیں کہ زانو جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھتی ہیں، بیٹھ کے مولا حسین کا ماتم کرتی. یہ عرب کا خاص دستور ہے. زانو بھی پیٹ رہی ہیں، سینہ بھی پیٹ رہی ہیں. تو اسی انداز سے سب بیٹھے ہوئے، زانو بھی پیٹ رہے ہیں، سینہ بھی پیٹ رہے ہیں، مگر ان کا نعرہ الگ ہے. یہاں صاحبان علم ہیں، انہیں نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. مارتے جا رہے ہیں. وہ کون؟ جو صحابی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہوں گے. سب مار مار کے کہہ رہے واہ عمرہ، واہ عمرہ، واہ عمرہ. یا علی. نہیں، نعرے آپ تو لگوا رہے ہیں، ایک نعرہ میں بھی لگوا دوں تاکہ مجھے بھی اجر و ثواب مل جائے. نعرہ حیدری. تو عزیزان گرامی، حضرت پہنچے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم بلی کی طرح سے دبک گئے. ہمیں وہ یاد آ رہے ہیں. وہ کس بات پہ یاد آ رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں جو نماز شروع ہوئی تھی، وہ نماز آپ نے منع کر دی. کہ میں نے تم سے، جب تم نے میری بیعت کی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ خلاف قرآن، خلاف سیرت کچھ نہیں ہوگا. واہ، نبی نے پڑھائی تھی؟ کہ نہیں. پہلے نے پڑھائی تھی؟ نہیں. دوسرے نے شروع میں پڑھائی تھی؟ نہیں. ارے انہی نے کبھی خود پڑھی تھی؟ انہی نے کبھی خود پڑھی تھی؟ ہاں، خالی وہ دیکھنے جاتے تھے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. مطلب بدعت کو رائج کیا تاکہ صبح قیامت تک عذاب ملتا رہے. سمجھے آپ؟
اب وہ وہاں مل نہیں رہی ہے، مت دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہا ہے، خود نہیں توفیق ہے، خود نہیں پڑھنا ہے. تو ہم مولا علی کو مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر. میں مرزا جعفر عباس ابن مولانا مرزا محمد عالم ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، مانتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی علی کے مقابل آیا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے رہیں گے. علی یا علی یا علی. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں واہ خدا تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ. علی حیدری سمجھے صلی علی محمد وآل محمد. تو اس میں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ صاحب کیا ہوگا ادھر جانے. میں صاحب نہ میرے ساتھ سنتری چلتے ہیں، نہ میرے ساتھ منتری چلتے ہیں، نہ میرے تعلقات ایسے لوگوں سے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں. میرے تعلقات آپ لوگوں سے ہیں، آپ کے مولا سے ہیں، سمجھے آپ. میں اکیلا چلتا ہوں، اکیلا جیسا یہاں پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ سن رہے ہیں. میرا عقیدہ یہ کہ حق اہل بیت میں اگر کچھ ہو جائے تو یہ ہر قسمت والے کو دولت نہیں ملتی ہے. اگر اس بات پر کوئی مار دے کہ مجلس میں یہ پڑھا تھا، حق اہل بیت پڑھا تھا، میں خوش قسمتی کی موت سمجھوں گا اسے. اور میں سننے والوں سے بھی کہہ دوں جو غیر سن رہے ہو، اگر یہ بات میں کبھی سنے کہ نہ اس جگہ کے لوگ ذمہ دار، نہ یہ میرا محترم مجمع ذمہ دار، نہ یہ چینل والے ذمہ دار، جو میں نے پڑھا ہے اس کا میں خود ذمہ دار ہوں. اس لیے کہ ولایت علی کے بعد تو ولایت علی سے پہلے بھی، اعلان ولایت سے پہلے اور اعلان ولایت کے بعد بھی اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ انسانوں کے شر سے بچائے گا. اما تو جب اللہ بچائے گا تو تمہاری ضرورت کیا ہے ہمیں؟ نہ سنتری، نہ منتری، نہ آگے پیچھے چلنے والے لوگ. میں اکیلا آیا تھا، ابھی مجلس پڑھ کے اتروں گا، میرے بیٹا، میرا بھائی میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. میں نماز پڑھاتا ہوں، کبھی مڑ کے نہیں دیکھتا کتنے لوگوں نے پڑھی. مجلس پڑھتا ہوں تو میرے یہاں کامیابی ہے مجلس کا یہ معیار نہیں ہے. مجمع بہت تھا، کامیابی ہے مجلس کا معیار میرے نزدیک یہ ہے انہیں پسند آ جائے، علی کو پسند آئے. با خدا آج میں نے اعمال شب قدر میں اس مجلس کے لیے یہ دعا کی تھی کہ ایسی پڑھ دوں کہ اہل بیت پیغمبر کو پسند آ جائے. وہی میری کامیابی ہے بھائی. سب بھول جاتے ہیں
تھوڑے دن کے بعد. لیکن اگر مولا علی سے معاملہ صحیح ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے. کل میں نے رات 3 بجے روضے میں مجلس پڑھی. جناب اعجاز صاحب کی جانب سے ہوتی ہے ہر سال جب آخری انجمن پڑھ لیتی ہے تب 3 بجے رات کو بھی میدان میں بھی لوگ, روضہ بھی بھرا ہوا. یہ کون سی چیز آپ کو کھینچ کے لا رہی ہے؟ میری خطابت نہیں, میری محبت نہیں, یہ علی کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہے. رات کا تقریباً 1:45 بج چکا ہے اور اتنے بڑے وسیع میدان میں اتنے لوگوں کا مجمع یہ میری خطابت نہیں کھینچ کے لائی ہے, یہ ذکر ولایت کھینچ کے لایا ہے. یہ علی کی ولایت لائی ہے آپ کو. آج کیوں آئے ہیں؟ بڑی قیامت کی رات ہے. بس عزاداروں, ابھی تک میں نے پڑھا, آپ نے میری حوصلہ افزائی کی, لیکن اب جو پڑھ رہا ہوں اس میں خاص توجہ چاہتا ہوں. مجلس شروع کیے کو تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا اب مجلس شروع ہو رہی ہے, اب مجلس شروع ہو رہی ہے. دیجئے پرسا, دیجئے اس بی بی کو پرسا جس بی بی کے لیے علی نے بیت الحزن بنایا تھا. دیجئے اس بی بی کو پرسا کہ جس کی زندگی تک علی نے کوئی دوسرا عقد نہ کیا. دیجئے اسے پرسا جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلام ہو میرے مولا علی پر. 19ویں رمضان کا سویرا تھا جب علی کے سر مبارک پر عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر سے بجھی تلوار چلی. علی غش کھا گئے. ارے جب غش سے افاقہ ہوا, ایک مٹھی خاک مسجد اٹھائی, سر کے زخم میں رکھی. فزت برب الکعبہ, علی کامیاب ہو گیا. دیکھیں رونے میں کوئی کمی نہ ہو. اگر غم اہل بیت میں آنسو نکلنے میں کمی ہو تو فرش یادیں پر گناہوں کی توبہ کیجئے گا, مولا سے معذرت کیجئے گا. اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا, کیونکہ رونے والے کی صورت بنانا بھی ذکر مصائب میں اجر و ثواب ہے. یا علی, ارے میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے, پکارو علی کو, ہم روکتے نہیں ہیں, مگر اس رات جب پکارنا تو یہ خیال رہے کہ علی زخمی ہے. علی زخمی ہے. 19ویں کا دن گزرا, علی پر زہر کا اثر شروع ہو چکا. 20ویں کا دن آیا, چاہنے والے مولا علی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ باہر سے رونے کی آواز آئی,
مولا نے امام حسن کو بلایا، بیٹا یہ رو کون رہا ہے؟ کہ بابا چاہنے والے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے تو آپ کی زیارت کے لیے آئیں، علی کو آپ کا کتنا خیال ہے؟ کہ بیٹا آپ بہنوں کو پس پردہ کر دو، چاہنے والوں کو بلا لو۔ لیجئے چاہنے والے آئے، ساسا بن سوہان دیکھتے ہیں علی کو، کہتے ہیں مولا کے پیروں پہ ورم تھا، زرد پٹی، چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ کپڑے اور چہرے میں فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ تو ساسا بن سوہان بے قرار ہو کے روئے، ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا۔ علی نے غصے سے آنکھیں کھولی، ساسا کو دیکھا، ساسا تمہارا امام جانے والا ہے۔ جو لوگ دور کھڑے سن رہے ہیں اب وہ خالی سنے نہیں، مولا کو غصہ دیں، ساسا کیا ہو گیا؟ کہ مولا آپ کو اس عالم میں دیکھ کر دل بے قرار ہو رہا ہے۔ کہ ساسا میں جا رہا ہوں، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، مگر آج سوالوں میں جلدی کرنا، جلدی سوال پوچھنا۔ علی جاتے جاتے بتا رہے ہیں میرا سر زخمی ہے، دماغ تک اثر زہر کا ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ اے بیوقوف مسلمانوں، ہلکے سے بخار میں تمہارے نبی کا دماغ کہاں سے خراب ہوگا؟ پوچھو، سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو دل چاہے پوچھو، آسمان کے راستے پوچھو، زمین کے راستے پوچھو، میرے سینے میں بہت سا علم ہے، پوچھتے رہو، علی بتاتا رہے گا، مگر جلدی پوچھو، وقت کم ہے۔ لیجئے عزاداروں، سوال ہو رہے ہیں، علی جواب دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پس پردہ سے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ علی نے کہا بیٹا حسن میرے چاہنے والوں کو واپس کرو، ارے زینب بے چین ہے، ام کلثوم بے چین ہے، ارے یہ کوفہ ہے، جابا کہہ رہا ہے چاہنے والوں کو واپس کرو۔ ہائے کربلا، مقتل میں باپ ہے، جلتے خیموں سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پیٹو سرو سینہ، کرو علی کا ماتم۔ پس پردہ میری بہنیں بھی سن رہی آواز کو، روئیے، زینب کو پرسا دیجئے۔ عزاداروں، خدا رحمت نازل کرے تم پر، تم رو رہے ہو، فاطمہ زہرا اجر دیں گی، علی مرتضیٰ اجر دیں گے، محمد الرسول اللہ اجر دیں گے، زمانے کا امام اجر دے گا۔ آپ کا امام آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اے عزاداروں، بیٹیاں آ گئیں، بیٹیاں رو رہی ہیں۔ دن دھیرے دھیرے 20 کا تمام ہوا، سورج غروب کے قریب پہنچا۔ علی نے سہارا لے کر ٹیک لگا کے بیٹھے، زینب آج تم سب میرے سامنے افطار کرو۔ اللہ 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 اللہ، تم سب میرے سامنے افطار کرو۔ سب بچے باپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ وقت افطار جب آیا تو مولا علی نے افطار کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک لقمہ افطار کو اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز دی کربلا کے بھوکے، کربلا کے بھوکے آؤ۔ حسین کو غریب بلایا، لقمہ افطار حسین کے دہن میں رکھا۔
ہائے ہائے، مجھے کچھ یاد آ گیا، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ ابھی حسین بھوکے نہیں ہیں، ابھی حسین پیاسے نہیں ہیں، مگر یہ باپ کی محبت ہے کہ باپ کو سب معلوم ہے تو حسین کو افطار کرا رہے ہیں۔ ایک منظر کربلا میں بھی ہے کہ ایک بیٹا باپ کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، اے بابا ایک قطرہ آب مل جائے تو میں بتاؤں کہ بنی ہاشم کے بچے کیسے لڑتے ہیں۔ اس باپ پاس پانی نہ تھا، نہ کھانا تھا، اس نے اپنے دہن کو کھولا، علی اکبر میرے دہن میں زبان ڈالو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علی اکبر نے دہن میں زبان ڈالی، بے اختیار نکال دی۔ اے بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ کربلا کا علی ہے، وہ کوفے کا علی تھا جس کے ایک ضرب لگی تھی، اور جو کربلا کا علی ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے، صاحبان علم بیٹھے پوچھ لیجئے گا، حضرت علی اکبر کے 2 نیزے مارے گئے، ایک سنان نے مارا، ایک پشت پر سے مرہ نے مارا۔ کربلا کا علی 2 نیزوں میں الجھ گیا، 2 نیزوں میں علی اکبر الجھے ہوئے تھے۔ باپ کا خیال تھا کہ صبح سے دوڑ دوڑ کے لاشیں لا رہا ہے، اب کوئی بچا نہیں ہے، جب میں سلام کروں گا تو بابا میری طرف بھی آئے گا، اس لیے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، ارے مجھے بابا تک لے جا۔ جدھر سے علی اکبر کا گھوڑا گزرا، ارے ظالم نے تلوار۔ یہاں تک علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، زمین کربلا پر گرے تو آخری سلام کیا تو حسین اس طرح سے آگے بڑھے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ بڑھتا ہے۔ سبب یہ تھا کہ جب کھڑے ہوتے تھے گر پڑتے تھے تو گھٹنیوں کے بھل گئے، کربلا کے علی کے رخسار پر رخسار رکھ دیا، اے میرا لال۔ کوفے کے علی کے رخسار پر بھی رخسار رکھا، مگر بیٹیوں نے رکھا، بیٹوں نے رکھا۔ یہاں باپ رخسار رکھے ہوئے کہہ رہا ہے، بولو میرے لال، میرے لال بولو۔ کربلا کے علی کے سینے میں نیزہ پھنسا، کوفے کے علی کے سر پہ ضربت لگی، مگر ضربت لگانے کے بعد عبد الرحمن نے تلوار کو کھینچ لیا، لیکن کربلا کا علی سینے پہ ہاتھ رکھے ہے۔ حسین آئے تو اپنا بایاں گھٹنا زمین کربلا پر رکھا، پھر پکارا، بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ عزیزان گرامی، آج ہی کی رات تھی، افطار کے بعد علی غش میں چلے گئے، کبھی غش میں ہیں، کبھی فاقہ ہو رہا ہے، کبھی علی وصیتیں کر رہے ہیں، ایک بچے کو وصیت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے چاہنے والوں تک میرا پیغام پہنچا دینا، بتا دینا کہ ان کا امام آخری وقت کیا کہہ کے گیا ہے۔ بچے زینب، ام کلثوم، حسنین، عباس کے 3 بھائی اور محمد حنفیہ سب رو رہے ہیں۔ زینب کہہ رہی ہے بابا جا رہے ہیں، نہ جانے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، بس ختم ہے مجلس۔ یہاں کوئی رونے پہ پابندی نہیں ہے، جتنا دل چاہے روئیے، کوئی تماچا نہیں مارنے آئے گا۔
کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ زینب کے کان میں کچھ کہا اور کہہ کے زینب جب سن چکی زینب اٹھ گئی، عباس کو اشارہ کیا، عباس آؤ قریب۔ عباس کے کان میں کچھ کہا، مگر ان دونوں نے کبھی کچھ بتایا نہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اب بس مجلس ختم ہے، اب میرے سینے میں بھی زیادہ طاقت نہیں رہی، لیکن جب تک کہ طاقت ہے دو چار جملے سن لیجئے۔ دونوں نے کسی سے بتایا نہیں۔ راز اس وقت کھلا کہ جب حسین نے پھریرے پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب نے دیکھ لیا، بھیا یہ کاٹا کیا، یہ لکھ کیا دیا؟ کہ یہ وہی علم ہے نا جو بابا کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ بابا واپس آتے تھے، جنگ جیتتے تھے، جنگ تو عباس جیتے گا مگر عباس واپس نہیں آئے گا، وہ عباس جا رہا ہے۔ اب زینب نے تڑپ کے کہا، اے بھیا عباس کو خیمے میں بھیجئے۔ عباس خیمے میں آئے، زینب آگے بڑھی، عباس ذرا آستینیں چڑھاؤ، بس ختم ہو گئی مجلس، جہاں جہاں سنی جا رہی ہے، اب پرسہ دے لیجئے۔ عباس نے آستینیں چڑھائیں، زینب نے بوسے لیے۔ جب بوسے لے چکی تو عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے بازوؤں کو چوموں۔ عباس نے اپنی آنکھوں کو زینب کے بازوؤں پر رکھا اور پھر دونوں رونے لگے، ہائے بابا۔ زینب نے پوچھا، عباس یہ کیوں چوما؟ کہ میرے بابا نے کہا تھا ارے جب جانا تو زینب کے بازو چوم لینا۔ شہزادی آپ نے بھی تو میرے بازو چومے۔ کہ عباس تم سے پہلے علی مرتضیٰ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے بازو چوم لینا۔ ارے سمجھ میں آپ کے آ گیا، مطلب یہ تھا کہ جب عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، ارے زینب کے بازوؤں میں رسی بندھے گی، دربار ہوں گے، بازار ہوں گے، منادی ندا دے گا، ارے یہ زینب ہے۔ زینب پکار رہی ہوگی،